شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم استغفر اورائتی وآمنو وآتی، اے اللہ کشیدہ منہ پر پردہ ڈال اور میری گھبراہٹوں میں مجھے امن دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس ہستی کا جس نے ہمیں جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانا اور ہر چیز کے متعلق ہمیں جو ہے وہ آگاہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات اور فرمودات ہیں وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اسی دور کا آج ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے علم نجوم کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہوئے ہم اس دور میں جو ہے جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور نقشے میں عرب کہ یہ آب و ہوا اور ریگستان اور یہ سارا کچھ وہاں پہ موجود تھا، لیکن کیا تھا کہ وہاں پہ جہالت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری دنیا کے اندر علم اور عرفان کی روشنی اور یہ چشمے جو ہے ابل ابل کر ساری دنیا کو سراب کرنے لگے، جس میں سنگتی دنیا، نشیلی دنیا، تیل اور پٹرول کی پیاسی دنیا اور پیاس بجھانے والی دنیا، سب زمین میں سب سے پیش دنیا اور چشمے اور پٹرول اگلنے والے اس علاقے میں آ گئے اور اس علاقے کو قیمتی سے قیمتی بنا دیا۔ نہ صرف ان چیزوں نے قیمتی بنا دیا بلکہ علم و ہنر نے بھی اس کو قیمتی بنا دیا۔ یہ علم و ہنر کیا تھا جس میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاریخ، جغرافیہ، رحمات کا نزول، سائنس، علم ہندسہ، نجوم، فلسفہ، منطق، ادب و شاعری، موسیقی، مصوری، تفسیر، فقہ، حدیث، علم و رجال اور طب اور سرجری، گرج کے کوئی بھی علم ایسا نہیں تھا جس میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں بے شمار ترقی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ عرب و عجم وہ علاقہ بن گیا جو کہ جہاں کے چراغ جو ہے ہمیشہ جلنے شروع ہو گئے، اور ایسے چراغ جن کو جلانے کے لیے طب و جراحت کا خاص کاوشیں شروع ہوئی اور تحقیقات کا عمل شروع ہوا، جس میں جو ہے وہ زہروی کا نام جو ہے وہ عظیم، اس کے جتنے بھی بکس ہیں ابھی تک یورپ میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کی سرجری ابھی تک یورپ میں پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ سرجری جو ہے یہ ریسرچ و تحقیق نہ صرف جو ہے علم الادویہ پر ختم ہوئی بلکہ اس سے آگے جابر بن حیان نے معالجات اور تشخیص میں اتنے زیادہ کمالات کہ اس کی طبیبی حاجت ہونے پر بھی جو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مدینہ اسلام بغداد کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ابو الحسن ثابت بن ابراہیم حراری ایک مولوی تھے جن کو جو ہے وہ سرکاری طبیب کے طور پہ جو ہے وہ رکھا گیا، لیکن اس کے بعد سرکاری طبیب کو انہوں نے جو ہے وہ جواب دے دیا، کیونکہ اس وقت عزالدولہ کی جو ہے حکومت تھی۔ عزالدولہ جو ہے انہوں نے جواب کیوں دے دیا، انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو اتنی بڑی پوسٹ سے جواب دے دیا، آپ اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، تو آپ نے اس کا جواب کیوں دیا، اس کو سرکاری جواب، اتنا بڑا مرتبہ اعلیٰ مقام۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے رات دن محنت کرتا ہے، یہ دیڑے ہے حکومت کے دیڑے، اپنے دیڑے اور اس طریقے کے دیگر جتنے بھی کام ہے اتنے زیادہ ہے، تو ایک اور واقعی عزالدولہ جو ہے وہ ایک سال بعد جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو گیا۔ پاگل ہونا بولے اپنے کام کو جو ہے وہ زیادہ طریقے سے سر انجام دینا، اپنے جو ہے ذہن کو ہر وقت چھپا کے رکھنا، بولے کھپا کے رکھنا، اس کو ریسٹ نہ دینی، سونا نہیں، تو یہ اصل میں جو ہے 24 گھنٹے کام کرنا جب جو ہے اس میں بیسیکلی طور پر ذہنی توازن کھو جانے کا جو ہے بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے حکمہ اس دور میں جو ہے وہ نفسیات کو سمجھتے تھے اور
ذہنی توازن کو کھو جانے کی 1 سال پہلے پیشگوئی کر دی. اور واقعی یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب سارا دن جو ہے ہم کام کرتے ہیں. ابھی دفتر کے جوڑے سے ہم نکل کے آتے ہیں تو مریضوں سے ہاسپٹل سے آتے ہیں تو گھر کے سارے کام ہمارے ذمہ ہوتے ہیں. کبھی سبزی لانا، کبھی کچھ لانا، کبھی کچھ لانا. گھر سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو ہے جب کلینک پہ آتے ہیں تو کلینک کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ مریضوں کو سارا دن دیکھنا پڑتا ہے شام کو. اور اس کے بعد جو ہے کچھ پڑھنا پڑتا ہے آگے ترقی کے لیے. اور یہ سارا کچھ جو ہے پڑھائی لکھائی اور یہ سارا دن جو ہے چکر بازار کے چکر، کھانا لانا اور یہ جو بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری رات دن جو ہے. تو ہمارے جو ہے وہ ہر بندے کو یہی ہے کہ بھئی کیا بنے گا، کیسے کریں گے. تو یہ سارا کچھ چکر میں ہم ہر وقت جو ہے وہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جب ہم 24 گھنٹے اس طرح سے مصروف رہتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جس کی وجہ سے ہم کیا مطلب جو ہے وہ ذہنی توازن کھونے کے جو ہے وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس وقت کے جو حکومت تھے یہی ابو حسن کی جو بات کی تو وہ بڑے زبردست نماز تھے. تو جب وہ نبض دیکھتے تو یہ بھی بتا دیتے تھے آپ نے کب کھایا، کیا کھایا اور کتنے وقت میں کھایا. تو جب ان کے ستارے کا جو ہے ذکر کیا گیا تو مشتری ستارہ ان کا آیا جو کہ بہترین ستارہ تھا، جو ہے وہ علم الغیب اور جو ہے علم سعادتہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی ترقی تھی. انہوں نے بتایا کہ میرے ذہن میں بات آ جاتی ہے تو میں وہ بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک حکیم میرے استاد محترم حکیم سلیم چشتی صاحب کا میں یہاں ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھوں گا. وہ کہتے تھے ایک جو ہے وہ علم ہم کتاب سے سیکھتے ہیں اور دوسرا علم جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پہ حاصل ہوتا ہے، جس سے ہم جب اللہ سے ہم لو لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا ہے. اور بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ دیکھنے کے جو ہے فوری طور پہ جو ہے ان کی بات سے بات نکال لیتے ہیں. کیونکہ ہمارا تجربہ جو ہوتا ہے ایک حکیم کا تجربہ جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ جو ہے اب کس اسٹیج پہ ہے اور کس طریقہ سے وہ اس کو جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ غیبی جو ہے وہ علاج ایک حکیم جب جو ہے مکمل طور پہ حکیم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ غیبی طور پر الہامی جو ہے وہ علم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی جو ہے وہ مریضوں کا صحیح معنی سے بھی وہ علاج کر سکتا ہے. تو آخر میں جو ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نبض سے تمام بیماریوں کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی خیال نبض کے سوا قلب جو ہے وہ کچھ حالات معلوم نہیں کیے جا سکتے، بلکہ نبض سے کئی بیماریوں کا حال بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا انحصار مشق اور تجربہ پر ہے. نبض ری لیگ اور دماغ پر آتی ہے، یعنی کہ دوفے دماغ پر دلالت کرنا ہے. اگر آپ کی نبض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کا جو ہے وہ دماغی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے. نبض ری اور عظیم اختلاط القلب پر دلالت کرتی ہے. نبض بطیء اور سلب اسحال اور مزمل پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. نبض متملی سری اور بائل بعظم حمل پر دلالت کرتی ہے. بوڑھوں میں نبض عظیم کبھی ہو تو یہ فالج پر دلالت کرتی ہے، یعنی ان کو فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ حکیم اجمل خان محروم کی جائیے نصیحت ہے. اس طریقہ سے ہمیں جو تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ مریض کی نفسیات اور مریض کا جو ہے دماغ اور نبض سے جو ہے ہم اس کی تشخیص اور کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے امراض کو ہم جو ہے وہ نبض کی مدد سے تشخیص کر کے جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو ہے یہ ٹاپک جو ہے اس طریقہ سے جو ہے جاری ہے کہ ہم جو ہے وہ مریض کا جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ نفسیات کو مریضات کو سمجھتے ہوئے مریض دیکھیں اس نے جو ہے وہ حکیم ابو الحسن نے بادشاہ سلامت کی حضرت اللہ کی جو ہے وہ سارا دن کی مصروفیات کو سمجھا. تو وہ جو ہے سلطنت کے امور میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلتا ہی نہیں، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا، سوتا نہیں. تو اس طریقہ سے وہ کتنی دیر تک وہ ایسے رہے گا. تو جب تک ہم سوئیں گے نہیں، اپنے جسم کو دماغ کو مکمل ریسٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ ہمارے جو ہے جسم کو جو ہے وہ ریسٹ نہیں ملے گی. اصحاب ہمارے دماغ کے ایسے ہیں
जब तक उनको रेस्ट नहीं मिलती तो वो तरोताज़ा नहीं होते। तो जब असाब तरोताज़ा नहीं होते तो हम जो है वो तरोताज़ा नहीं होते। तो इस तरीका से हम जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने रूहानी तल्लुकात और जिस्मानी खराबियों के साथ जो है वो नफ्सियाती ख्यालात और माशरती मुश्किलात जो है वो का शिकार हो जाते हैं। जिसमें जो है इसमें जो बायोलॉजिकल अलामात कुछ आ जाती है, जिसमें जो है वो भूख, प्यास, वजन में तब्दीली, नींद का ना आना, जिनसी खराबियां, मुंह में तब्दीलियां और तमस की खराबी, तमस्वीन जो है वो माहवारी। तो इसी तरीका से और इस तरह की जो है वो उस तमस, अभी तमस की बात की, तमस बात मैडम का, तो तमाम माहवारी के ज्यादा आने से भी एनीमिया हो जाता है। तो ये भी लगा है। तो इसके बाद जो है हम सिस्टमैटिक, उसमें जो है सिस्टमैटिक पे आप पूछते हैं कि उसकी जो है वो दानिश कैसी है। तो मौजूदा जो है वो शिकायत के बारे में हम उससे पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, और उसके जो है अफाली कुव्वतें यानी कि फेली कुव्वतें भी हम जानते हैं, फिजिकल जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल जो है वो पावर को भी जानते हैं और उसके अलामात को भी जानते हैं। और उसके बाद जिसमें कुव्वतें कुदरती तौर पे जो है, देखिए मैंने एक जो है वो इसकी मिसाल में ये देता हूँ कि एक रिटायर मास्टर साहब से मेरी जो है कोर्ट ऑफिस में मुलाकात हुई, क्योंकि हम भी रिटायर होने वाले हैं। तो वो कहते जी कि रिटायर होने के बाद मैं कभी मेरा हेडमास्टर था तो मेरा रोब और दबदबा था, तो अब जो है मेरा ये है कि मुझे जो है मेरे बच्चे भी नहीं पूछते कि मेरी आंखें कमजोर हो गई है, मैं वो बात नहीं कर सकता जो पहले अपनी जवानी के दौर में बात करता था। तो ये सारे जो है फर्क पड़ जाते हैं। तो असाबी कुव्वतें भी खत्म हो जाती है इंसान की, जो है ये बुढ़ापे की तरफ जब इंसान मेरी तरह चला जाना शुरू कर देता है तो उसमें जो है इंसान इंतहाई ज्यादा कमजोरी जो है अपने आप को फील करता है, और बुढ़ापे के दौरान जो है ये कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो अलामात उसमें पैदा होती है, यानी कि बुढ़ापे की अलामात, कुदरती कुव्वत उसके अंदर जो है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी कम हो गई है। हर पट्टे के अंदर, हर सांप के अंदर, दिमाग के अंदर ये कुव्वत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र के लिहाज से कम होनी शुरू हो जाती है। कौन से इलाज करवाए हैं पहले हम मरीज से पूछेंगे। इसके बाद जो है इसके अच्छे और बुरे असरात जो है वो क्या है। डॉक्टर साहबान जो है वो देसी अद्वियात दी जो है वो देनी शुरू कर दी है। तो ये आगे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में DHQ में होता हूँ। आजकल उसका नाम जो है अलाइड 2 रख दिया गया है। तो आज भी मेरे पास जो है 4-5 नुस्खे जो है वो चेस्ट से जो है वो आए। चेस्ट के जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने हमारी देसी अद्वियात के शरबत लिखे हुए। ये जिमनी बात है कि उसने चेस्ट स्पेशलिस्ट ने वो एक तरफ एंटीबायोटिक लिख रहा है और दूसरी तरफ जो है ये जो है वो हमारे जो है वो लिख रहा है हमारे शरबत, जिससे जो है वो एक्सपेक्टेंट लिख रहा है। उसमें मलट्ठी थी, शतूत था, शतूत स्याह, और उसके बाद जो है ये इश्क पेचा का जो है पत्ते थे, और जंगली पुदीना मलट्ठी। ये 4 चीजें उसमें जो है ये शामिल है उस शरबत में। वो बार बार हर मरीज को वही लिखी जा रहा है और साथ जो है वो 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लिखे जा रहा है। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक तरफ जो है वो रेशा छाड़ने की दवाई दे रहा है, एक तरफ बलगम निकालने की दवाई, मरीज का क्या बनेगा। तो ये आप लोग भाई, आप मेरे दोस्त जो है वो मेरे भाइयों का फैसला आप जो है वो दोस्त कर सकते हैं, मेरे दोस्त कर सकते हैं कि वाकई ये हो सकता है कि एक तरफ बलगम लिख रही हो निकालने वाली दवाई और एक तरफ उसको खुशक करने वाली दवाई जो दी जाए, तो ये कैसे मरीज को जो है वो ठीक कर रहे हैं। तो मेरी समझ में ये बात जो अभी तक नहीं आई, तो शायद आप लोगों की बात जो समझ में आई आ जाए। तो आज हम एक केस का डिस्कस कर लेते हैं। आज का केस जो है ये मेरे पास जो आया है, इसको जो है नफ्सियाती मरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जितनी भी बातें हमने पीछे की उस केस को डिस्कस करके जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। और इसको इसके बाद जो है हम अपने पर्दों की बात जो है वो करते हैं जो भी। तो ये जो है लेकिन जो मैंने बात की है हकीकत मेरे पास प्रूफ है। प्रिस्क्रिप्शन की भी मैंने फोटो ली, उसके बाद शरबत की भी मैंने फोटो ली, जो एंटीबायोटिक लिखे उसकी भी मैंने फोटो ली, और उसके बाद ये मेरे पास प्रूफ है। कोई भी बंदा उसको देखना चाहता है तो जरूर देख सकता है। तो ये क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं आती। हम अगर कोई एंटीबायोटिक या कोई इस तरह की चीज लिख देते, पढ़ लो कीम कीम
یہ لکھ رہا ہے جی اینٹی باٹم. ہم تو ویسے 90% بلکہ 100% ہمارا تو اپنا علاج ہے, ہمیں تو ضرورت نہیں ان کی ادویات لکھنے کی. تو وہ جو لکھ رہے ہیں ادویات ہماری, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں. ان کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے, وہ مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ سارا چکر چل رہا ہے. ہماری تمام ادویات کو وہ لکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی جو ہے وہ رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمت اور توفیق دے کہ ہماری جو ہے وہ کل کو ہماری آواز جو ہے اس جگہ تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کہ ان کو بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ پوری دنیا میں حکمت چل رہی ہے, انڈیا میں حکمت جو ہے وہ عروج پہ ہے, اور صرف ہمارے ملک میں حکمت کو جو ہے وہ ایک دوسرا درجہ. آج ایک 35 سال کا جو ہے جوان میرے پاس تشریف لایا, تو اس میں جو ہے فیصل آباد کا رہنا تھا والا تھا, اس کے 2 بچے تھے, اس کی گیس بینک میں ملازم تھا, اور اس کو میرے پاس ایک ہومیو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بھیجا جو میرے دوست تھے. تو وہ جو ہے یہ شکایت کے سلسلے میں جو ہے یہ ذہنی شکایت کے سلسلے میں وہ تشریف لائے. تو اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آتے جو ہے وہ ان کے ہمسائے بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے 1 سال سے غم میں مبتلا ہوں. یہ غم جو ہے میرے والد صاحب کے وفات کے بعد, والدین کے وفات کے بعد جو ہے شروع ہوا. میری 2 بہنوں نے جب والدین جو ہے وہ بیٹی, تو اس کے بعد جو ہے میرے بہنوں نے جو ہے وہ جائیداد سے فوری طور پہ جو ہے وہ حصہ کا تقاضا کر دیا. تو مجھے جو ہے وہ جتنی بھی جو جائیداد تھی اس کو جو ہے, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, نقد جو ہے, تو مجھے وہ جائیداد بیچنی پڑی. جب جائیداد بیچنی پڑی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس قدر مجھے جو ہے وہ صدمہ ہوا کہ میں جو ہے رات دن جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اب میری جو ہے وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے نیند نہیں آتی, اور میں بار بار جو ہے بہنوں کی زیادتیوں کے خیالات مجھے آتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. میں نے ان کی شادی کی, میں نے ان کو جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھ کے ان کو پالا, اور ان کو جو ہے ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا, اور ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ حل کی. لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہ ہر وقت میرے پاس جو ہے وہ خیالات آ رہے تھے. تو 1 سال سے جو ہے یہ 2 ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ دوائی استعمال, وہ ٹرنکلائزر جو ہے مسلسل استعمال کر رہا تھا. تو اس میں جو ہے یہ امتیاز ڈوگر صاحب اور یہ جو ہے ایک آسم منیر صاحب جو کوئی ہے, ان سے مسلسل وہ لگا ہوا تھا. ٹرنکلائزر وہ لے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے صرف رات کو تھوڑا جو ہے بہتر, لیکن جب بھی اس کو جاگ آتی تھی پھر اس کو جو خیالات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے تھے. تو اس وقت سے جو ہے وہ میں جو ہے میرا دل کرتا ہے وہ خودکشی کر لوں کہ میرے ساتھ کیوں میری بہنوں نے زیادتی کی, معاشرے نے میرے ساتھ کیوں زیادتی کی. تو یہ کسی نے ان کو روکا نہیں, میرے بہنوئیوں کو جو سمجھایا نہیں کہ بھئی ابھی جائیداد. اب میں جو ہے وہ مطلب شکر اللہ کا میں ملازم ہوں, اور میں اپنی تو گزر بسر کر رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, معاشرے کی زیادتی ہوئی ہے. تو میرا ہر وقت دل کرتا ہے وہ خودکشی کر لوں. میرا جو ہے وہ حلف مسائل جو ہے وہ کروایا گیا ہے, اور میرے خیالات میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. میرا کسی کام کو دل نہیں کرتا, خیالات جو ہے وہ بہت زیادہ ناقص ہو چکے ہیں, اور قوت فیصلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, اور جو ہے قوت فیصلہ بالکل ختم ہو چکی ہے, اور دوائی کھانے سے بھی کچھ سکون نہیں ملتا, اور ہر وقت جو ہے میری سوچوں میں یہ چیز جو ہے وہ گھوم رہتی ہے کہ میں کیا کروں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے میں کبھی بھی جو ہے وہ ہنس کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نہیں دیکھا. تو راتیں گزری ہے, سب سے کرے باتیں والے کر رہا ہے. تو اس طریقے سے کہ وہ ہر وقت جو ہے سر رات کو جاگتا تھا. فیملی اس لیے ہے کہ والدین وفات کر چکے ہیں, معاشرہ میں فیملی میں اس کا دل نہیں لگتا, کوئی بھی اس کو جو ہے وہ بہنوں نے اس کو اس قدر گندا کر دیا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے بہت زیادہ چاہیے. جس بھی رشتے دار کو ملنے جاتا ہے وہ کہتا ہے تم نے یار اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کو پورے پیسے نہیں دیے, تو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس نے نہیں دیے. تو یہ جو ہے وہ اس کو سارا جو ہے وہ اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو گئی ہے.
تو اس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ حوصلے کی اور اس کے بعد جو اس کے موڈ کی بہتری کی اور اس کو جو ہے توکل کرنے کی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ساری تلقینیں کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو یہ نسخہ تجویز کیا سومیلا ہمدرد کا جو ہے یہ رات کو سوتے وقت یہ ہمارا ٹرنکلائزر نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے سومیلا ایک ایسی منمم دوائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ساتھی طاقت کی بھی دوائی دیتی ہے ہم تو یہ ڈبل کام کرتی ہے اس میں میرا ایپل کا کام ہے تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے زبردست قسم کی تو یہ ڈبل جو ہے وہ کام کرتی ہے یہ نیند بھی لاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جسم کو جو ہے ذہن کو طاقت بھی دیتی ہے اور ہمارے اعصاب کو بھی مضبوط کرتی ہے قوت فیصلہ کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے ساتھ میں جو ہے لگانے کے لیے روغنی کدو اور روغن خشخاش دیتا ہوں تو یہ جو ہے گھٹنے پہ لگانے کے لیے اس کو استعمال کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جوارش جالینوس کا اس کو استعمال کروایا میں نے جوارش جالینوس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ گیس میدا کی جلن اور اس کے بعد جائے گی اوپرازول وغیرہ اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو سے زیرو بھی نہیں ہے اس کا 100% ریزلٹس ہے جوارش جالینوس کے جو ہے وہ اوپرازول کے مقابلے میں جو 100 سے بھی 100% ریزلٹ ہے اور پورے جسم میں جتنی جہاں بھی گیس ہو ابھی تک میں یہ اس کا استعمال کرواتا ہوں اعصابی درد پٹھوں کی درد اور اعصابی کھچاؤ کے لیے اور خاص طور پر تبخیر معدہ کے لیے جس سے میں دماغ میں جو ہے مالی خولیا جیسی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے جیسا کہ وہ مریض تھا اس کے لیے بھی استعمال کرواتا ہوں اور 100 سے بھی 100% جو ہے اس کے میں نے رزلٹ دیکھے ہیں اور میں نے بہت سے مریضوں کو استعمال کروایا جو میرے پاس اس قسم کے آتے ہیں اور ساتھ میں نے اس کو سوزن کا استعمال کروایا تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ آج شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو شفائے کاملہ جو عطا فرمائے گے تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے راجوں کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھے اور ہمیشہ جو ہے ہمیں ترقی جو ہے وہ عطا کرے اور جو ہے ترقی کی جو ہے وہ جو ہے وہ لے جائے تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے جتنے بھی آج ہم نے جو بات کی ہے ایک حدیث کے بارے میں کہ اے میرے منہ پر جو ہے پردہ ڈال دے تو اس میں جو ہے وہ میری گھبراہٹوں سے مجھے عمل دے دے تو یہ گھبراہٹیں جتنی بھی جو ہے ہمارے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے جب ہم گلٹ فیل کرتے ہیں تو جو ہے وہ گھبراہٹیں اس سے پیدا ہوتی ہے تو جب ہم کسی کا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ادا کر دیتے ہیں یا کہ ہم جو ہے کسی بھی جو ہے وہ ایسے فیل میں نہیں پڑتے بعض اوقات الزامات بھی لگ جاتے ہیں یہ دنیا ہے اس کے جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے بات سنی ہوگی دنیا کی جو ہے وہ ایک گدے والی مثال آپ نے سب نے دوستوں نے سنی ہوگی کہ گدے کو سر پہ بھی اٹھا لیتے ہیں مطلب بیٹا اور جو ہے وہ والد تو وہ جو ہے تب بھی دنیا خوش نہیں ہوتی تو آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہمیں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے دیتے ہیں تو دلوں کو جب سکون مل جاتا ہے یعنی کہ ذہنوں اور دلوں کو سکون جو ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی رضا میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اگر ہماری کوئی غلطی ہے کوئی جو ہے ایک والد جو ہے اس کو مریض کو اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو شفا اسی سے ملتی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ اپنے حکیم صاحب کی بات کی تو ہمیں جو ہے وہ پوری ذہنی سکون اور دلی سکون اور دماغی سکون سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پرسکون رہنے کے لیے ہمیں وہ ایک بڑا زبردست میری والدہ جو ہے وہ شعر آخر میں جو ہے یہ پڑھا کرتی تھی کہ قرض و فارغ لال محمد جاری ربا روزی دے دلالہ لال ایمان ماری تو یہ ایک جو ہے یہ پنجابی زبان کا شعر ہے بیسیکلی طور پر تو اس میں جو ہے یعنی کہ میں جو ہے جب اس کا ترجمہ یہ ہے اردو زبان میں کہ اے اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اتنی زیادہ روزی بھی دے دے کہ مجھے جو ہے وہ قرضے سے نجات مجھے اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے زندگی گزاری میں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں اور اس طریقے سے جو ہے وہ میری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ دوستی ہو جائے اتنا زیادہ پیار ہو جائے اور اتنی زیادہ جو ہے اس کی رحمت ہو جائے کہ میں جو ہے اس کی ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مطابق گزار
اور رحمت اللہ بھی پر اس وقت ہو جائے گی جب جو ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے آزاد کر لیں گے. اور جیسے کہ مختلف ہمیں جو پہچانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے, اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے انگریزوں میں یہ خوبی دیکھی ہے. تو وہ میں نے اس مریض کو بھی بتایا کہ میں جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھتے, وہ آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اسلام بھی آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. تو پیارے دوستوں اور بھائیوں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں, اپنے اختلافات کو ختم کریں اور جو ہے آپس میں جو ہے پیار محبت سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں. بہت شکریہ میرے دوستوں میں, اور خاص طور پہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا جو ہے وہ بہت بہت شکور ہوں کہ وہ مجھے جو ہے وہ اپنے اس ویبینار میں جو ہے وہ موقع دیتے ہیں, اپنی دلی خواہشات کا اپنے اظہار کا موقع دیتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ میری بات کو سنتے ہیں. اور جو اپنے بھائیوں سے میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ جو ہے اگر وہ غصہ نہ کرے تو ان کے جو ہے وہ اتنا بڑا فیلڈ ہے ان کا بھی اپنا, تو وہ ہماری ادویات جو ہے یا تو ہمارا کورس کرنے کے بعد ہماری ادویات لکھے تاکہ وہ بیسک اس کو جان لیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اگر وہ مطلب جو ہے ہماری ادویات کسی کہنے پہ لکھ رہے ہیں